السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی سنائیں گے۔ نور پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا۔ وہ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر پاس ہی ایک فارم ہاؤس میں جایا کرتی تھی۔ اس کا کام مرغیوں کے انڈوں کو اکٹھا کرنا اور مرغیوں کا خیال رکھنا تھا۔ پورے دن کام کرنے کے بعد اس کو اتنی مزدوری ملا کرتی تھی کہ اس کے کھانے کا خرچہ نکل آئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ اپنے فارم ہاؤس میں روز کی طرح کام کر رہی تھی تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک مرغی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ لڑکی کو مرغی کے اوپر بہت ترس آتا ہے۔ وہ اس مرغی کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آتی ہے۔ گھر لا کر وہ اس کو ٹیوب لگا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹیوب سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی ضرورت تھی۔ وہ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ گاؤں میں ایک بہت بڑے سیٹ کی دکان تھی۔ وہ اس سیٹ سے پیسے مانگنے کے لیے جاتی ہے تاکہ وہ مرغی کا علاج کروا سکے۔ مجھے اس مرغی پر بہت ترس آ رہا ہے، یہ بہت بیمار ہے، میں اس کا علاج کرانا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کھانے کے علاوہ اس کا علاج کروا پاؤں۔ کیا آپ مجھ کو پیسے اکٹھے دے دیں گے؟ میں وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ واپس کرتی رہوں گی۔ ارے تمہیں پتہ تو ہے آج کل کسی پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تم ایک کام کرو، تم مجھے اپنے گھر کے کاغذ دے دو۔ جب تم پیسے مجھے لوٹا دو گی میں تمہیں وہ کاغذ واپس کر دوں گا۔ لڑکی بہت معصوم تھی، وہ سیٹ کی چالاکی کو نہیں سمجھ پائی اور اس کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے سیٹ، میں آپ کو اپنے گھر کے کاغذات دے دوں گی، آپ مجھے پیسے دے دیجئے۔ ان پیسوں کی مدد سے وہ اس مرغی کا علاج کروا لیتی ہے اور مرغی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس طرح کچھ وقت گزرتا ہے۔ وہ سیٹ آ کر جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے پیسے ٹائم پر چاہیے لیکن تم لیٹ ہو گئی۔ میں نے یہ زمین اپنے نام کروا لی ہے، اب میں یہاں پر ایک گودام کھڑا کروں گا، تم یہاں سے کہیں پہ چلے جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ لڑکی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سیٹ اس کو بے وقوف بنا چکا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ جائے۔ وہ وہاں سے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی وہ رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے ایک بزرگ آدمی گزرتا ہے۔ جب وہ اس لڑکی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بزرگ لڑکی کے پاس آ جاتا ہے۔ پیاری بیٹی، تم جنگل میں بیٹھی اکیلے کیا کر رہی ہو؟ یہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں اور تم رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک مرغی کی مدد کرنا اس کو کتنا زیادہ بھاری پڑ گیا۔ یاد رکھنا بیٹی، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتی۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا آدمی اس مرغی کے اوپر کوئی منتر پڑھتا ہے۔ ایک دم سے وہ مرغی سونے کی مرغی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ شاید وہ کوئی جادوگر تھا۔ لڑکی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سونے کی مرغی جس کو لڑکی نے بچایا تھا وہ سونے کا انڈا دیتی ہے اور دیکھتے ایک پوری ٹوکری سونے کے انڈوں سے بھر جاتی ہے۔ اب لڑکی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بہت دولت تھی۔ ایک بڑا خوبصورت گھر تھا جہاں پہ وہ سکون کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکتی تھی۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بچوں کا فن ود حذیفہ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ تو بتاتے چلیں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔